السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ آج 26 نومبر ہے اور 26 نومبر کو کیا ہونے والا تھا؟ 26 نومبر کو جیلم کے مقام پر انجینئر محمد علی مرزا اور حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ہونے لگا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی میرے خیال میں کوئی صحافی ہیں جو ان کا مناظرہ کروا رہے تھے، اور دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ویڈیوز ان کے ساتھ ریکارڈ کروائی تھی انہوں نے۔ تو آج جو ہے وہ جیلم کے مقام پہ مناظرہ ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس مناظرہ کا آبجیکٹیو کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا کسی کی جیت ہونا آبجیکٹیو تھا یا کسی کی ہار ہونا آبجیکٹیو تھا، یا فرقہ واریت کا جو پھیلاؤ ہے جس میں ہم بچپن میں یا جس میں ہم نسل در نسل پستے جا رہے ہیں، یا اس کا عروج پانا تھا یا اس کا زوال پانا تھا۔ خیر، یہ مناظرہ ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سننے میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ میں نے پوسٹ دیکھی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، میمز بھی وائرل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے جی حنیف قریشی صاحب کی فتح ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی انجینئر محمد علی جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے اکیڈمی سے، ٹھیک ہے؟ اور حنیف قریشی صاحب صبح ہی جو ہے وہ جیلم کے مقام پہ آگے تھے اور ان کا مناظرہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اگر مناظرہ ہو بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک جیت جاتا، ایک ہار جاتا، اتنا ہی ہوتا نا؟ یا کسی کے دلائل اور اتھینٹیکیشن زیادہ سٹرونگ ہوتے، کسی ایک کے تھوڑے ویک ہوتے، اس بیس پہ کسی کو فتح دی جاتی، کوئی ہار جاتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مناظرہ آخر کیوں پاکستان میں کیوں ہونا چاہ رہا ہے؟ کہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اس میں مناظرہ رکھنے کی تو کی نہیں بنتی؟ وہی فرقہ واریت جو ہمارے اندر بچپن سے پھیلایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سنی، شیعہ، دیوبندی، وابی کی جو فسادات میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی میں ہی ہمیں مزید پھنسایا جا رہا ہے۔ اسلام جو ہے، ہمارا غلبہ کیوں نہیں پا رہا؟ اسلام فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے۔ یار اپنے ملک میں تم مناظرہ کرا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جا کے مناظرہ باہر کرو، انگریزوں کے ساتھ بحث کرو، انہیں اسلام پہ لے کے آؤ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک طالب علم نکلتا ہے اور وہ اسلام اور مذہب سیکھنے آتا ہے، تو آپ اسے کیا سکھاؤ گے؟ ٹھیک ہے، آپ اسے سکھاؤ گے، سنیوں کے پاس جائے گا وہ بولیں گے ہم ٹھیک ہے، اہل تشیعوں کے پاس جائے گا وہ بولیں گے ہم ٹھیک ہے، وابیوں کے پاس جائے گا وہ بولیں گے ہم ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹ اور اتھینٹک دین ہم کیوں نہیں سیکھ پا رہے؟ اسی وجہ سے، اسی چھوٹے موٹے ہتھکنڈوں مولویوں کی وجہ سے۔ ہر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے یہی کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے۔ سنی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، شیعہ غلط ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وابی دیوبندی غلط ہے، وابی دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے رفع یدین سے نماز پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے بھائی رفع یدین تو چھوٹ گیا تھا، نہ کرو۔ یار بیسک چیزوں پہ تم لوگ لڑتے رہو گے، اسلام کبھی بھی اس طرح غلبہ نہیں پائے گا۔ کبھی بھی ہم یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو جو ہے نا وہ اسلام پہ نہیں لے کے آئیں گے۔ وہ ہمارا حال دیکھتے ہیں مسلمانوں کا، وہ اسی لیے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی ہمارے ہتھکنڈوں کی وجہ سے۔ جب تک ہم مذہب میں کاروبار اور سیاست کو چھوڑ دیں گے نا، مذہب کی ایک اپنی الگ حیثیت ہے، اس کی صحیح معنوں میں اکٹھے ہو کے ہم سب ایک پلیٹ فارم سے اسلام کی خدمت کریں گے، تو اس کائنات کیا ہر جہاں میں جو ہے نا اسلام کا غلبہ آ جائے گا۔ اسلام کی صحیح معنوں میں ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن میں اتھینٹک لکھا ہے، لیکن آپ کی نماز اگر آپ کو اس چیز سے نہیں روک رہی تو قرآن میں لکھی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کی نماز میں مسئلہ ہے، آپ کے دل میں بغض ہے، آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، خشوع اور وضو نہیں ہے آپ کے دل میں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن باہر آ کے پھر وہی کام کرتے ہیں، کیسے اسلام ترقی کرے گا؟ جتنے مرضی مناظرے آپ ڈیلی کروا لیں، 200 400 600 ڈیلی مناظرے کروائیں، لیکن مسجد میں جائیں گے، نمازی ملیں گے آپ کو، چاہے 4 6 ملیں، نماز پڑھ کے باہر وہی کام دھندا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بزنس کمیونٹی ہماری نماز پڑھتی ہے ساری،
جا کے ان کے ریٹ چیک کر لیں، کوئی 600 لگا رہا ہے ریٹ، آگے اگلے والا 650، پھر کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، پھر بوڑھے ہو کے حج اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور نام کے ساتھ حاجی لکھوا لیتے ہیں، ہم بڑے مسلمان ہو گئے ہیں۔ بھائی مسلمان جو ہے وہ کوئی نام کا مسلمان ہی ہے، مسلم از اے ایکٹ، از اے ویلیو۔ مسلم جو ہے نا وہ ایک ایکشن ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے مسلمان کا، ایک ویلیو ہے، ایک نارمز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی جو بناوٹی شکل و صورت ہے وہ مسلمان جیسی کر کے آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ گو کہ ہمیں نسل در نسل جینز میں جو ہے وہ وراثت میں جو ہے اسلام ملا ہے، تو ان مولویوں کی وجہ سے ہم لوگ اسلام کی صحیح خدمت نہیں کر پا رہے۔ میں سب مولویوں کو نہیں کہہ رہا، بہت سارے اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم اسلام کو تجارت، بزنس، کاروبار، ان چیزوں سے الگ کر کے سارے اکٹھے ہو کے جتنے بھی جس عقائد اور فرقے کے لوگ ہیں، جب تک وہ ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے ہو کے اسلام کی خدمت نہیں کریں گے، کبھی اسلام ہمارا غلبہ نہیں پائے گا۔ 75 سال سے ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم نے کیا اسلام کی خدمت کی ہے؟ کتنی ہماری بکس پبلش ہوئی ہیں قرآن اور حدیث پہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ وہی جناب جی شیعہ سنی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، فلاں پیر فقیر یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ بھائی ایک بندہ آپ کو توحید سکھا رہا ہے تو آپ کیوں اس سے، آپ کو پتہ ہے توحید کیا چیز ہے؟ توحید ایسی چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کائنات میں۔ اللہ از ٹاپ پرائیورٹی، باقی ساری چیزیں اللہ کے بعد ہیں۔ یہ چیز سمجھ جاؤ گے تو چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگ 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی ہے، ماضی اور مستقبل کچھ نہیں ہوتا، آپ کی صرف زندگی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس 24 گھنٹے میں آپ کے مائنڈ میں کیا کیا چلتا ہے؟ اتنے پیسے کمانے ہیں، یہ لباس پہننا ہے، یہ کھانا ہے، گھر جا کے یہ کرنا ہے، آفس میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں یہ کرنے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا ہے، فیس بک سکرول کرنی ہے، ٹک ٹاک سکرول کرنی ہے، یوٹیوب سکرول کرنی ہے، ٹھیک ہے، کرکٹ میچ دیکھنا ہے، فٹ بال کا میچ، بہت ساری چیزیں 24 گھنٹے میں آپ کے مائنڈ سیٹ میں چلتی ہیں۔ لیکن اگر ان سب چیزوں سے زیادہ آپ نے ایک دن میں خدا کو یاد کیا ہے تو آپ سچے مسلمان، کیونکہ اللہ از اے ٹاپ پرائورٹی۔ اور توحید اور قرآن اور حدیث جہاں سے ملے سیکھو، نکل جاؤ، مت پڑھو ان فرقہ واریت، انتشار پسندی میں۔ مولوی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بس اسی چیز میں لگے رہو اور 50-60 سالہ زندگی گزار کے آگے چلے جاؤ۔ اس چیز سے نکلو اور صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش کرو، اسلام کی خدمت کرو۔ مناظروں سے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈیلی 400-600 مناظر کروا لیں، بھائی ملک ہمارا ادھر کا ادھر ہی رہنا ہے، کوئی اسلامک جو ہے نا وہ یہاں چینج نہیں آنا، مناظروں سے کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی نہ سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر دو، فلاں جیت گیا فلاں، اور بھائی جیت سے کیا ہوگا؟ تمہارے ملک میں اسلام آ جائے گا، ٹھیک ہے، شرعی عدالتیں لگ جائیں گی، اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا، کیا ہوگا مناظرے سے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ویسے ایک قسم کی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، وہ صافی، وہ تو ویوز لینے کے چکر میں دونوں مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے تو ڈالر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں سے ڈالر ملیں گے اسے، اور وہ ادھر مناظرے کروا رہا ہے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، سوشل میڈیا میں ہائپ نہ کریٹ کریں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں اسلام اور توحید سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث سیکھیں اور فرقہ واریت سے جو ہے نا وہ بچیں۔ یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے۔ تو ہوپ سو میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کیپ واچنگ، کیپ سپورٹنگ حسن اسپیکس۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔